صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج اس مسجد کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اوپر سب سے زیادہ جو محبوب کام، اللہ کے یہاں پسندیدہ کام، وہ یہی ہوا ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جو شخص ختم قرآن کی محافل میں شرکت کرتا ہے، جب یہ بابرکت محفل ختم ہوتی ہے تو یہ جتنے بھی انسان اس میں شرکت کرتے ہیں، 50 سال والے، 25 سال والے، 15 سال والے، 45 سال والے، بوڑھے، مرد، بچے، اللہ ان کو ایسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں نے ابھی بچے کو جنم دیا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام اعظم ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ ہم ان محفلوں کے اندر آتے ہیں، مٹھائی کے سوا ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا، یا جو ساتھیوں نے اکرام کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں بس وہ مل گیا، ہم نے بیان سن لیا، ہم چلے گئے۔ لیکن واللہ اس محفل سے جو اٹھ کے جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کو انعام مل کے ہی رہے گا، جو یہاں سے اٹھ کے جائے گا۔ اور یہ کس وجہ سے؟ یہ کوئی علامہ صاحب کی تقریر کی وجہ سے ہے؟ نہیں۔ یہ لوگوں محفل میں جو لوگ آئے ان کی وجہ سے ہے؟ نہیں۔ یہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ کہ قرآن کی محفل ہے، نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ محافل اور بھی سیرت کی ہوتی ہیں، محافل اور بھی ہوتی ہیں، بہت سارے پروگرامات ہوتے ہیں، بہت سارے دین کے ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، لیکن وہاں یہ اعزاز نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ اعزاز ختم قرآن کی محفل کے اندر ہے۔ ابھی ہم یہ یقین کر لیں، کبھی جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے ہمارے گناہوں کو اللہ نے صاف کر دیا ہے، یہ ہم یقین کر لیں۔ یہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے، یہ قرآن کی مقام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو اس کلام کو نسبت ہے، یہ اس کی وجہ سے۔ اور ایک بات، ماہ رمضان کا یہ مہینہ، ہر ایک آدمی روزے رکھتا ہے۔ آپ بتاؤ کہ ہمیں کس نے بتایا کہ روزے فرض ہیں؟ قرآن نے بتایا۔ صحابہ کرام نے، آپ نے سنا کہ نماز ہمیں صحابہ نے پہنچائی، ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے صحابہ نے بتایا، حج کیسے کرنا ہے صحابہ نے بتایا، روزہ کیسے رکھنا ہے صحابہ نے بتایا، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات یہ کیسے کرنا ہے ہمیں صحابہ نے بتایا۔ اور صحابی خود صحابی نہیں، ہمیں کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا۔ رضی اللہ عنہ رضو کس نے بتایا؟ اولئک حزب اللہ یہ کس نے بتایا؟ اولئک هم الفائزون کس نے بتایا؟ اولئک هم المتقون کس نے بتایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ صحابہ اللہ کا لشکر، یہی صحابہ متقی، یہی صحابہ پرہیزگار، یہی صحابہ کامیاب، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں قرآن ہے۔ ابھی ایک ساتھی نعت پڑھ رہا تھا عثمان، کیا کہ حضور کی بات ہی نرالی ہے، حضور کا حسن کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا۔ حضور کی زلفیں کیسی تھی؟ ہمیں کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا۔ حضور کا شہر ہمیں قرآن نے بتایا۔ حضور کا حج، حضور کا عمرہ، حضور کا طواف، حضور کا چلنا، حضور کا پھرنا، حضور کی زبان، حضور کے لب، حضور کے ہونٹ، ہمیں کس نے بتایا؟ قرآن نے۔ کتنی بڑی عظیم الشان کتاب ہے، کتنی عظمتوں والی یہ کتاب ہے کہ اس کو براہ راست اللہ کے ساتھ نسبت ہے، براہ راست۔ اور ایک آپ کو بات کروں، یہ وہ کلام ہے جو خود اللہ نے بولا ہے، خود اللہ نے بولا ہے۔ آدمی روزہ رکھے اللہ کے ساتھ نسبت نہیں، نماز پڑھے اللہ کی عبادت کر، زکوٰۃ صدقہ خیرات کرے اللہ کی عبادت ہے، لیکن جب یہ قرآن پڑھتا ہے اس کو اللہ کے ساتھ مشابہت ہے کہ یہ کلام اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے، جیسے اللہ نے پڑھا ہے ویسے ہی اس بندے نے پڑھا ہے۔ اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا، اے آگ ہم نے یہ آپ سے کہا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا، یہی بندہ کہہ رہا ہے قلنا یا نار کونی بردا، یہی بندہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ربنا ظلمنا انفسنا، کیا میرے بندے مجھ سے دعا مانگ، ربنا ظلمنا، جو الفاظ اللہ کی زبان سے نکلے ہیں وہی بندے کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ اتنی بڑی نسبت، تبھی تو کہا کہ جب یہ لب
ہلتے ہیں قرآن سے، جب یہ لب ہلتے ہیں قرآن سے، سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ کوثر پڑھ لو، یہ نہیں کہ پورا قرآن، کوئی ایک کبھی سورت بھی نہیں، ایک آیت جو زبان سے پڑھتا ہے فرشتے اس کے لبوں کو چومتے ہیں، اس کے لبوں کو خوشبودار ہو جاتے ہیں۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب بھی سبق پڑھاتے تھے نا، ان کے منہ سے عجیب خوشبو آتی تھی، عجیب مہک آتی تھی۔ ایک دن آپ کلاس کے اندر آئے، شاگردوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا، آج تو پوچھیں گے کیا چیز کھا کے آتے ہیں استاد، کیا چیز منہ میں لگا کے آتے ہیں جب تک سبق میں جاتے ہیں، عجیب خوشبو، ہر سانس میں نیا ذائقہ، ہر سانس میں نئی خوشبو، یہ کیا بات ہے، ایسی کون سی چیز استاد استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے زبان سے منہ مبارک سے خوشبو آتی ہے؟ تو مشورہ کیا، جیسے استاد ہے، استاد یہ سبق نہیں پڑھنا، آج ہم نے سبق نہیں پڑھنا، آج اس بات کا جواب چاہیے کہ آپ کی زبان سے خوشبو کیوں آتی ہے، جب تک اس کا جواب نہیں ملے گا ہم سبق نہیں پڑھیں گے۔ شاگرد تھے، پیارے تھے، لاڈلے تھے، استاد نے کہا بھائی دیکھو میں روز تنہائی کے اندر قرآن پڑھتا ہوں، مبارک ہو نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے تنہائیوں کو اپنا ساتھی قرآن بنایا ہوا ہے، مبارک ہو نوجوانوں کو جو تنہائیوں میں موبائل کی بجائے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ رحمان، سورہ یاسین سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں، جو اپنے دل کو سورہ یاسین سے تسکین دیتے ہیں، خدا کی قسم یہ نوجوان مبارک کے مستحق ہے۔ فرمایا کہ میں ایک دن قرآن پڑھ رہا تھا، بڑے تھک گیا پڑھ کے جب میں تھکا تو مجھے اونگ آئی، تو میں یوں ٹیک لگا کے سو گیا۔ جیسے میں سویا تو میں کیا دیکھتا ہوں، بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑی خوبصورت، اس سے پہلے میری آنکھ نے ایسی جگہ نہیں دیکھی، ہر طرف سبزہ اور ایسی ٹھنڈی ہوا اور خوشبوئیں کہتے میں بڑا حیران ہوا۔ اسی اسنا میں دیکھتا ہوں ایک چاند سا چہرہ، چاند سا مکھڑا میرے سامنے آ گیا، میں بڑا حیران ہوا، میں تعجب سے دیکھنے لگ گیا، ایسا حسین میں نے کبھی دیکھا نہیں، کیوں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ ایسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنے ہی نہیں، کسی ماں نے جنے ہی نہیں، اتنے خوبصورت آقا کہ اللہ نے ان کے حسن کے تذکرے قرآن میں کیے ہیں، ان کے حسن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ تذکرے کیے، اور میرے سامنے حضور آ گئے، خوبصورت چہرہ مبارک دیکھ کے میرے سامنے آئے، تو آ کر کے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا اور میرا چہرہ پکڑ کے میرے لبوں کو بوسہ دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ اعزاز کس وجہ سے، یہ اکرام کس وجہ سے، اتنا میں اس قابل کیسے ہو گیا کہ آپ نے میرے لبوں کا بوسہ لیا؟ فرمایا عاصم جو تنہائیوں میں اس رب کا کلام پڑھتا ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، آج یہ اس کا انعام اللہ پاک نے تجھے عطا کیا ہے۔ فرمایا جب سے حضور نے لبوں کو چوما ہے، رات کو سوتا ہوں تو منہ سے خوشبو آتی ہے، اٹھتا ہوں تو منہ سے خوشبو آتی ہے، محافل میں جاتا ہوں تو منہ سے خوشبو آتی ہے، اور مجھے رب سے امید ہے یہ خوشبو میرے جنت میں لے کے جائے۔ کتنا بڑا ہے، کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ حضور کے حضرت امام احمد بن حنبل کی ملاقات اللہ سے وفات کے بعد اللہ کے سامنے آمنے سامنا ہوا، یا اللہ تیرا قرب کس وجہ سے ملتا ہے، تیرا تعلق کس وجہ سے ملتا ہے؟ نماز پڑھ کے ہم روتے ہیں کہ تیرا تعلق مل جائے، روزہ رکھ کے ہم روتے ہیں کہ تیرا تعلق مل جائے، زکات صدقات خیرات کر کے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تیرا تعلق مل جائے، اور رب آسان من بتا کہ تیرا تعلق اور قرب مل جائے، اور اتنا مجھے جو احساس ہو رہا ہے، جو تیرا دیدار مجھے نصیب ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو دنیا کے اندر آخرت میں جنت میں دیدار ہوگا، مجھے مرنے کے بعد فوراً تیرا دیدار ہو گیا۔ فرمایا احمد تو ہمارا قرآن سب سے زیادہ پڑھتا ہے، یہ اس کا احساس اور برکت ہے کہ تجھے آج ہمارا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ اور فرمایا جو شخص ہمارا قرب چاہتا ہے، فرمایا قرآن کی تلاوت جتنی کثرت سے کرے گا ہمارا قرب اس کو ملے گا، جتنی کثرت سے۔ جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ رات کو اٹھے، آپ نے تہجد کے وقت آپ نے قرآن کو اٹھایا، آپ نے اپنی آنکھوں سے لگایا، اساں دا عشق کی قرآن میں کوئی نہیں نا، اساں موبائل میں عشق ہے، چلا کر کھیاں تھک رہنیاں، دماغ تھک رہنے، چلا کر طبیعت بوجھ رو رہنی، تھک رہنے طبیعت چڑچڑی ہو رہی ہے، چار کو موبائل پر ہو رہنے ہیں، اگر دفع کرو پرا آؤ قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رات کو اٹھے، حضرت آپ کی پیاری لاڈلی بیٹی عائشہ فرماتی ہیں میں نے جناب اپنے ابا کو دیکھا کہ وہ رات کو اٹھے، انہوں نے قرآن کھولنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر اپنی زبان سے لگایا اور رو کے کہنے لگے سبحان اللہ، کتنا پیارا میرے رب کا یہ کلام ہے،
جس نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا اور آقا کے ذریعے ہم جیسے گنہگاروں کو یہ قرآن ملا۔ یہ قدر ان کے ہاں تھی۔ ہیرے کی قدر سلیمان کے پاس ہے، موچی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کی قدر ان ایمان والوں کے پاس تھی، اور تلواریں چلا کر بھی قرآن پڑھ گئے، کٹ کر بھی قرآن پڑھ گئے۔ دشمن آگے آ رہا ہے، ہزاروں کے حساب سے دشمن ہے، یہ تلوار لگا کے کوئی بقرہ پڑھ رہا ہے، کوئی توبہ پڑھ رہا ہے، کوئی انفال پڑھ رہا ہے، کوئی قیامہ پڑھ رہا ہے، کوئی بروج پڑھ رہا ہے، اور کہتے تھے رب کعبہ، حذیفہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے رب کعبہ کی قسم، فرمایا شہادت کا مزہ تو قرآن پڑھ کے ہی ہے، شہادت کا مزہ تو قرآن پڑھ کے ہی ہے۔ آج ایسا مزہ کتوں آ رہا ہے؟